انتخابی نتائج کی بے یقینی کی وجہ سے جو بائیڈن کو یہ اعلان کرنے میں 4 دن لگ گئے۔ The people of this nation have spoken. اس قوم کے لوگوں نے پیغام دے دیا ہے، انہوں نے ہمیں واضح اور یقینی فتح دلائی ہے۔ A convincing victory. اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ انتخابی نتائج پر سوال اٹھاتے رہیں گے اپنے حامیوں کو اکٹھا کر کے، جو کہ اس سے پہلے بھی امریکی دارالحکومت میں فساد کا باعث بنا۔ واشنگٹن اس وقت ایک قلعہ بن چکا ہے، حلف برداری کی تقریب کا سٹیج دیکھنے والوں سے بہت ہی دور ہے۔ پولیس کی جہاں موجود بھاری نفری میں 25,000 نیشنل گارڈز بھی شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مقابلے میں، جو کہ عہدہ سنبھالنے سے پہلے ایک کاروباری شخصیت تھے، جو بائیڈن ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ I'm going to say something outrageous. میں کچھ اشتعال انگیز کہنے جا رہا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ حکومت کیسے چلاتے ہیں۔ جو بائیڈن تقریباً 50 سالوں سے عوامی عہدوں پر فائز رہی ہیں۔ وہ صدر براک اوباما کی 2 صدارتی ٹرمز میں ان کے نائب صدر کی ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی ریاست ڈیلاویئر کے عوام ان کو 6 مرتبہ امریکی سینٹ کے لیے منتخب کر چکے ہیں۔ اپنے پہلے الیکشن کے صرف ایک ہی ماہ کے بعد ان کی بیوی اور بیٹی ایک کار حادثے میں ہلاک ہو گئیں اور دونوں چھوٹے بیٹے بری طرح زخمی ہوئے۔ اس کے بعد سینیٹر جو بائیڈن ہر رات اپنے بیٹوں کے ساتھ گزارنے کے لیے 1.5 گھنٹے کے ٹرین کے سفر کے بعد واشنگٹن سے ڈیلاویئر جاتے تھے۔ ریاست ڈیلاویئر کے شہر ولمنگٹن کا ایمٹریک ٹرین اسٹیشن ان کے نام سے منسوب ہے۔ دماغ میں خون کی شریانوں میں سوجن یا اینیورزم کے علاج کے لیے جو بائیڈن کی 2 بار دماغ کی سرجری ہو چکی ہے۔ 2015 میں جب وہ نائب صدر تھے، ان کے بڑے بیٹے برین کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ جو بائیڈن اور ان کی بیوی جل بائیڈن، جو کہ کالج پروفیسر ہیں، 70,000 کی آبادی کے شہر ولمنگٹن میں رہتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا شہر اب نو منتخب صدر کے گھر کے طور پر بھی پہچانا جائے گا۔ سیکیورٹی کی گاڑیوں کے قافلے اور شارپ شوٹرز اب شہر کی سڑکوں پر ہر طرف موجود ہیں۔ بک سمپرز نے اپنی ساری زندگی اسی شہر میں گزاری ہے۔ اس کی وجہ سے کچھ بھی نہیں رک رہا۔ ہمیں تھوڑا صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ کتنے فخر کی بات ہے۔ یہاں کے رہائشی نو منتخب صدر کو اپنے شہر کا لڑکا کہتے ہیں، جسے ملک شیک اور چیز سٹیکس پسند ہیں۔ ان کے پرانے دوست باب بائرڈ جو بائیڈن کو 1968 ماڈل کی کنورٹیبل سپورٹس کار چلاتے دیکھنے کے عادی ہیں۔ ان کے پاس ایک کلاسک کارویٹ ہے اور آپ اکثر ان کو اس کار میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھیں گے۔ انہیں گاڑی چلانا اچھا لگتا ہے۔ جو بائیڈن اس وقت 78 سال کے ہیں اور امریکہ کے آج تک کے منتخب ہونے والے سب سے عمر رسیدہ صدر ہیں۔ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج منقسم امریکہ کو اکٹھا کرنا ہوگا۔ کیرولین پرسوتی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔